السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے اللہ کے ولی نے پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی کیسے بنایا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کافروں کی بستی کے بارے میں بتاؤں گی جس کا بادشاہ ایک پنڈت تھا اور اس کی بیٹی اپنے کالے جادو سے مسلمانوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ جب اس عورت کا ایک اللہ تعالیٰ کے ولی سے مقابلہ ہوا تو کس طرح اللہ والے نے اس پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ کفار کی ایک بستی تھی جس کے اندر کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو چند ایک مسلمان تھے، یہ کفار ان مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتے تھے، کیونکہ اس بستی کا بادشاہ بھی ایک کافر اور پنڈت تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا اس بستی پر خاص کرم تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور غلوں کی بھرمار تھی، لیکن یہ تمام بستی والے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے غرور اور تکبر کیا کرتے تھے، اور اس بستی میں رہنے والے کفار مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ اس بستی کا بادشاہ جو کہ ایک پنڈت تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ کالا جادو کیا کرتی تھی، اور جو کوئی بھی مسلمان اس کا حکم ماننے سے انکار کرتا تو پنڈت کی بیٹی اپنے جادو کی مدد سے ان کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے تمام بستی والے اس سے خوف کھایا کرتے تھے۔ یہ بستی چونکہ کفار کی بستی تھی، لہٰذا اسی لیے پنڈت کی بیٹی زیادہ تر مسلمانوں کو شکار بنایا کرتی تھی اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتی تھی۔ اس بستی کے بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور سخت مشقت والا کام ان سے لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی بھی مسلمان پنڈت کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو پنڈت کی بیٹی اس پر اپنا جادو چلا کر اس کو جانور بنا دیتی۔ لہٰذا مسلمان اس ظلم و ستم سے بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے تھے۔ جب یہ ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو ایک دن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، ہماری طرف اپنے کسی نیک بندے کو بھیج جو ہمیں اس ظلم و ستم سے نجات دلائے، اور اس بستی کے اندر مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی بہت کم ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں مسلمانوں کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے۔ اس طرح جب لوگوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس فریاد کو سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کو اس بستی کی طرف بھیج دیا۔ چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس بستی کا سردار پنڈت اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک خوفناک سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اس وقت پنڈت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے جادو کا استعمال کیا، لیکن وہ جادو اس سانپ پر نہ چلا، کیونکہ وہ سانپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا سانپ تھا۔ اور پھر آخر کار ایسا ہوا کہ اس سانپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پنڈت کے پاؤں پر ڈس لیا اور پنڈت دیکھتے ہی دیکھتے وہیں زمین پر گر گیا۔ چنانچہ جب بستی والوں کو اس بات کا علم ہوا تو بستی والے اس بادشاہ کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ جیسے جیسے سانپ کا وہ زہر پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا، ویسے ویسے پنڈت کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، اور پنڈت کی یہ حالت دیکھ کر اس کی بیٹی بہت زیادہ پریشان ہونے لگی۔ پنڈت کی بیٹی نے حکم جاری کیا
اور شہر کے تمام بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا تاکہ پنڈت کا علاج کیا جا سکے۔ چنانچہ اس بستی کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹر پنڈت کے گھر میں آ گئے اور بہت سارے علاج معالجے کے باوجود بھی پنڈت کو کوئی افاقہ نہ ہوا اور تمام تر ماہر طبیب زہر نکالنے میں ناکام رہے۔ چنانچہ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے اس ولی کا اس پنڈت کے گھر کے قریب سے گزر ہوا تو اس اللہ کے ولی نے اس پنڈت کے گھر کا دروازہ بجایا۔ چنانچہ دروازہ کسی طبیب نے کھولا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس ولی نے جواب دیا کہ وہ پنڈت کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دروازہ کھولنے والا طبیب یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ ان کو پنڈت کی حالت کا کیسے پتہ چلا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس ولی کا حلیہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں پر شہر کے بڑے بڑے طبیب موجود ہیں، جب اتنے بڑے بڑے طبیب کچھ نہ کر سکے تو یہ کیا کرے گا؟ خیر، اللہ تعالیٰ کے اس ولی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ جب وہ درویش پنڈت کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس درویش نے پنڈت کے اس پاؤں پر تھوک دیا جس پاؤں پر سانپ نے ڈسا تھا، اور تھوک پھینکنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ولی وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے اور پنڈت کی بیٹی کو بہت غصہ آیا کہ آخر اس درویش نے یہ کیا کیا۔ اس وقت پنڈت کی بیٹی نے ایک طبیب کو پنڈت کے پاؤں سے تھوک صاف کرنے کا کہا۔ اس طرح جب وہ طبیب تھوک صاف کرنے کے لیے پنڈت کے پاؤں کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پنڈت کا پاؤں ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس طبیب نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس تھوک کو اس کے جسم پر مل دیا۔ پنڈت کی بیٹی نے طبیب کی یہ حرکت کو دیکھا تو وہ بہت غصے میں آ گئی اور طبیب سے کہنے لگی کہ تم تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس تھوک کو میرے والد کے پاؤں پر مل رہے ہو۔ طبیب یہ بات سن کر پیچھے ہٹ گیا اور سب لوگوں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور بادشاہ کو ہوش بھی آ گیا۔ اس طرح پنڈت کے ہوش میں آنے کے بعد پنڈت کو تمام ماجرا بتایا گیا تو پنڈت نے فوراً یہ حکم دیا کہ اس درویش کو ڈھونڈ کر لاؤ، وہ تو ہمارا خیر خواہ ہے اور اس نے میری جان بچائی ہے۔ اس طرح جب سپاہی اس درویش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ایک سپاہی نے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان سپاہیوں نے اس درویش کو پکڑا اور پنڈت کے سامنے پیش کر دیا۔ پنڈت اس اللہ تعالیٰ کے ولی کو دیکھ کر معافی مانگنے لگا اور ان کے ساتھ کیے گئے سلوک پر معذرت کرنے لگا، اور پنڈت اس درویش سے کہنے لگا کہ آپ نے میری جان بچائی ہے، لہٰذا میں آپ کو ایک لباس اور رہائش اور ایک قیمتی گھوڑا تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ اس پر درویش نے کہا کہ کیا میں یہ قیمتی لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹتا ہوا اچھا لگوں گا؟ تو پنڈت نے جواب دیا کہ نہیں، ہم آپ کو گھوڑے کی خدمت کے لیے ملازم بھی فراہم کریں گے۔ اس کے بعد پنڈت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، لیکن پنڈت چونکہ کافر تھا اور وہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، اس نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ میری بیٹی سے شادی کریں گے تو اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ پنڈت کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ کے ولی نے جواب دیا کہ آپ اپنا یہ سب کچھ اپنے پاس رکھیں، میں اپنے اس رب کے در کو کبھی نہیں چھوڑوں گا
جس نے مجھے اپنے کرب سے نوازا ہے۔ میری نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس طرح اس اللہ کے ولی نے پنڈت کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اب میں چلتا ہوں۔ اس طرح جب وہ درویش وہاں سے جانے لگے تو پنڈت نے اس درویش کو روک لیا اور دھمکی دینے لگا کہ تم نے ہم کو انکار کیا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ وہ پنڈت اس اللہ تعالیٰ کے ولی سے کہنے لگا کہ میری بیٹی اپنے جادو سے تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتی ہے اور تمہیں جانور بھی بنا سکتی ہے۔ تو اس پر اس درویش نے کہا کہ دکھاؤ مجھے کہ تمہاری بیٹی آخر کیا کر سکتی ہے۔ اس وقت پنڈت کی بیٹی ابھی غصے سے آگے بڑھنے ہی لگتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی اس پر پھونک مار دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے چھپکلی بن جاتی ہے۔ اس طرح وہ چھپکلی اللہ تعالیٰ کے ولی پر حملہ کرنے کے لیے پھر سے قدم بڑھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ولی پھر سے اس چھپکلی پر تھوک پھینکتے ہیں اور وہ چھپکلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت پنڈت جب اللہ تعالیٰ کے ولی کی یہ کرامت دیکھتا ہے تو وہ پنڈت اللہ تعالیٰ کے ولی کے قدموں میں گر جاتا ہے اور وہ اس درویش سے کہتا ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور میری بیٹی کو صحیح کر دیں۔ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور بتوں کی پوجا چھوڑ دیں گے۔ اس پر درویش نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم زبردستی ایمان لے کر آؤ، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی صحیح ہو جائے اور یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو سکون سے رہنے دیا جائے اور ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ اس طرح وہ پنڈت درویش کی یہ بات سن کر اس پر فوراً راضی ہو جاتا ہے اور وہ درویش اس چھپکلی کو پھر سے پھونک مارتے ہیں تو وہ چھپکلی دیکھتے ہی دیکھتے اپنی اصل حالت میں لوٹ آتی ہے اور اس طرح پنڈت کی بیٹی صحیح ہوتے ہی درویش کے پاؤں میں پڑ جاتی ہے اور معافی مانگنے لگتی ہے۔ اس طرح وہ پنڈت اور اس کی بیٹی اور اس بستی میں رہنے والے تمام کفار اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہیں اور بعد میں اس درویش اور اس پنڈت کی بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ولی کی یہ کرامت دیکھ کر وہ پورا کا پورا گاؤں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔